اللہ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی کیا بات ہے، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ فرما رہے تھے۔ ہوا یوں، ایک آدمی نے فصل لگائی، جو بھی فصل لگائی، دوسرے آدمی کی بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ آیا اور اس نے ساری فصل اجاڑ دی۔ ساری فصل کیا کر دی جی؟ اجاڑ دی۔ اب وہ بندہ آیا کیس لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا جی دیکھو میں نے فصل لگائی تھی، اس پہ اتنا خرچہ ہوا، اس کی بکریاں آئی ہیں اور ماشاءاللہ سارا بیڑا غرق کر کے گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ آگے اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ الانبیاء میں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ فیصلہ اچھے طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ کس کو سمجھایا جی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت شہزادے تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، کچھ فیصلے وہ بھی دربار میں کرتے ہوں گے، دربار میں موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا تیری بکریوں نے اس کا باغ اور فصل سارا برباد کر دیا ہے، تو ایسے کر تو بکریاں اس کو دے دے تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کہا جی فیصلہ یہ ہوا کہ بکریاں اب ساری اس کو دینی پڑیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کی ایک اور ترکیب میرے خیال میں اس سے جو بہتر ہے وہ میرے ذہن میں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اچھا وہ بتاؤ وہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی دیکھو اس کا نقصان ہوا ہے نا، باغ کا فصل برباد ہوئی ہے، تو یہ بکریاں اس کو دی جائیں، اب بکریوں کا دودھ استعمال کرے، اون استعمال کرے، جو فائدہ ہوتا ہے یہ فائدہ اٹھائے اس سے، اور وہ زمین اس کے حوالے کی جائے بکریوں والے کے، اور اسے کہا جائے کہ اس میں محنت کر، ہل چلا، اور جیسے فصل پہلے تھی نا ویسے فصل لگا، فصل تیار کر، اور جب فصل تیار ہو جائے تو یہ زمین تیار کر کے فصل تیار کر کے اس کے حوالے کر دے، اور وہ اس کی بکریاں اس کے حوالے کر دے، نہ اس کا نقصان ہو اور نہ اس کا نقصان ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ زیادہ اچھا فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، باقی داؤد کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہر فیصلہ ہی کامل کرے، اللہ کسی کو بعض دفعہ کوئی بات اچھی سمجھا دیتا ہے۔ یہاں پہ پچھلی گلی میں نے دکان ڈالی تھی کھدرے پر روڈ پہ ساتھ میں، وہ نالے کا پانی چڑھا تو دکان میں آ گیا، ساری دکان خراب ہو گئی، پانی اندر آ گیا، سامان ضائع ہو گیا۔ ایک بندے نے مجھے کہا تھا، وہ باتوں سے بات یاد آئی، اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جی بعض دفعہ نا چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑی قیمتی بات کر دیتے ہیں۔ دارالخلافہ اسلام آباد پتہ ہے کیسے بنا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگا ایسے بنا کہ ایک ملازم تھا، چوکیدار تھا، اس نے مشورہ دیا تھا کہ سر دارالخلافہ اسلام آباد ہونا چاہیے، کیوں؟ ایک طرف بڑی سرکار ہیں اور دوسری طرف گوڑلے والی سرکار ہیں، دونوں طرف یہ دونوں سرکاریں ہوں گی تو اسلام آباد دارالخلافہ محفوظ رہے گا۔ دیکھو جی کتنا زبردست فیصلہ کیا۔ میں نے کہا یار بڑا زبردست کیا ہے، لیکن میں نے دس ادھر تیرا گھر ہے، ادھر دوسرے میرے مقتدی دا گھر ہے، وچکار ہے کہ میری دکان تھوڑے کول قابو نہیں ہوئی، تسی تو بالکل نکمے ہو یار، انہاں دوہاں سرکارہ پورا اسلام آباد قابو کیتا ہوا، ایک دکان تھوڑے کول نہیں سنبھالی گئی، تسی تو بالکل نہیں کھٹو نکلے ہو یار، کچھ نہ کچھ تو تسی بھی ہاتھ مارے کرو، سارا بڑی سرکار تے نہ سٹو۔ تو بات تو یہاں سے مجھے اتفاقاً وہ یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ تو مجھے سمجھا رہا تھا کہ بڑا زبردست اس نے مشورہ دیا، جی دیکھو اب اسلام آباد اس لیے محفوظ ہے کہ دونوں سرکاروں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بے وقوف آدمی، ہم سے ایک دکان نہیں سنبھالی گئی، پانی اندر گھس گیا تو پھر اور کیا ہوگا؟ سب کچھ تھامنے والا کون ہے جی؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ رب کہتا ہے لوگو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کو بھی تھاما ہوا ہے، جس نے زمین کو بھی تھاما ہوا ہے، اگر وہ اپنا پیرا ہٹا دے تو کوئی اس کو بچا سکتا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی سیرت میں اچھا فیصلہ، میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، فصل الخطاب، اچھا فیصلہ کرنا، انصاف والا فیصلہ کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔
اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر والے دن بھی اچھا حاکم جو انصاف کے فیصلے کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دیکھیں جی، ہر بندہ میرے سمیت آپ میں ہم سب، اس کے پاس کچھ نہ کچھ فیصلوں کا اختیار ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فیصلوں کا اختیار ہوتا ہے اپنی اولاد میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں، بیوی بچوں میں۔ جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک اس کو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو انصاف کے فیصلے کرے گا، عدل کے فیصلے کرے گا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی انبیاء کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔